تو یہ جمعۃ الوداع میں اگر آپ ایک نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں قضاء عمری کی نیت سے تو آپ کی تمام عمر کی قضا نمازوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی. کیا اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت سے استدلال کر کے اقیم الصلاۃ لذکری سے جب بتا دیا کہ نمازوں کی قضا کرنی ہے، لا کفارۃ لہا، اس کی کوئی کفارہ کوئی متبادل نہیں ہے سوائے قضا کے کہ قضا کرنی ہے. تو جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص کی ایک یا ایک سے زائد نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو ان نمازوں کو قضا کرنے کا شرعاً کیا طریقہ کار ہے، کن اوقات میں نمازیں قضا ہو سکتی ہیں، سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد آخر میں ناظرین کرام بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ قضاء عمری کے نام سے جو عوام میں مشہور ہے کہ 4 رکعتیں جمعۃ الوداع میں آخری عشرے میں رمضان کے ادا کر لی جائیں. جیسے کہ آج 14 اپریل کو ممکن ہے کہ جمعۃ الوداع ہو، تو آج کے دن ایک نماز 4 رکعت ادا کر لی جائیں، وہ بقیہ تمام عمر کی نمازوں سے کافی ہو جاتی ہے. کیا جو عوام میں غلط فہمی مشہور ہے اس کا کوئی شرعاً ثبوت ہے، کیا حقیقت ہے، اس کا بیان کروں گا. اور ایک اور اہم بات آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بعض حضرات نے تو قضا کا انکار کیا ہے کہ اس کا شرعاً ثبوت ہی نہیں ہے کہ نمازوں کی قضا کرنی ہے. تو کہاں سے شرعاً قضا کی نمازوں کا احادیث صحیحہ سے، بخاری، ابو داؤد، مسلم، ان کی احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کہاں سے قضا نمازیں جتنی بھی ہوں ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو یہ آخر میں آئے گی، اس کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا، مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ قضا نمازوں سے متعلق تمام تفصیلات آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. سب سے پہلے تو ہمارے لیے ظاہری بات ہے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا شرعی طریقہ کار سمجھیں کہ ہمیں شرعاً کیا حکم دیا گیا ہے قضا نمازوں سے متعلق. اس کے بعد ہم ان ابحاث میں پڑھیں گے کہ بھئی یہ کیا کہاں سے ثابت ہے اور قضاء عمری کی جو نماز مشہور ہے اس کا کیا حکم ہے. تو دیکھیں نمازوں کی قضا کا طریقہ کار یہ ہے ناظرین کرام کہ اگر ایک یا ایک سے زائد نمازیں آپ کے اوپر قضا ہیں تو جتنی فرض نمازیں ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی، سنت یا نفل نماز کی قضا نہیں ہوتی. جسے آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اگر آج کے دن کی بالفرض کسی کی نمازیں قضا ہوتی ہیں تو کل ہفتے کے دن اس نے فرض نمازوں کی آج کی قضا کرنی ہے، 5 فرض نمازوں کی، سنتوں یا نفل کی قضا نہیں ہے. البتہ چھٹی نماز وطر نماز بھی چونکہ واجب ہے، فرض کے قریب ہے، تو اس کا قضا کے اعتبار سے درجہ فرض والا ہی ہے، لہذا اس کی بھی قضا کرنی ہے. ان 6 نمازوں کی قضا کرنی ہوتی ہے. جس دن کی بھی جو بھی نماز ان 6 میں سے چھوٹ جائے تو ان 6 نمازوں کو اگلے دن اگلے کسی بھی اوقات میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر کی نماز عشاء کی ان 6 نمازوں کی قضا آپ نے ہر شخص نے ادا کرنی ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے. چاہے یہ ایک چھوٹے، چاہے ایک سے زائد چھوٹے، چاہے لاتعداد چھوٹے، ہر حال میں یہ بات آپ نے سمجھنی ہے ان کا کفارہ ان کو ادا کرنا ہے، یعنی قضا کرنا ہے، اور کوئی مختصر حل اس مسئلے کا نہیں ہے. جس تفصیل سے آپ نے چھوڑی ہے اس شخص نے، اس تفصیل سے اس نے اس نمازوں کو ادا کرنا ہوگا، لیکن مرزا فرض کو کرنا ہوگا، سنت یا نفل نمازوں کی قضا نہیں ہوتی. یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات دیکھیں ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ اگر ایک، دو یا اتنی نمازیں ہیں جو آپ کے پاس تعین کے ساتھ ہیں تو بہتر تو یہ جو نماز اگر بالفرض اللہ نہ کرے ہمارے میں سے کسی کی قضا ہو تو اس کی تعین کر لے وہ کہ بھئی اتنی نمازیں میری قضا ہو گئی ہیں. تو اب اس کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے ناظرین کرام، ایک سے زائد نمازیں ہیں تو آپ کو تعین ہے تو آپ نیت کر لیں بھئی فجر کی، جمعے کے دن کی جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کی قضا کرتا ہوں، ہفتے کے دن کی جو ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی، تعین آپ کے پاس ایک ڈائری میں موجود ہے کسی صفحے پہ، تو بہت ہی بہتر ہے تو آپ اس طریقے سے نیت کریں. تو سب سے بہتر تو قضا نمازوں کی نیت کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ دن اور وقت دونوں متعین کر لیں. لیکن اگر بالفرض جیسے کہ عموماً ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی وقت یاد نہیں ہوتا کتنی نمازیں فوت ہوئی ہیں اور کب فوت ہوئی ہیں، کس دن کی فوت ہوئی ہیں، اگر ایسی صورتحال ہے اور آپ کے پاس کوئی ڈائری، کوئی ایسی ریکارڈ موجود نہیں ہے اپنی نمازوں کا کہ کون کون سی نمازیں میری قضا ہوئی ہیں، تو دیکھیں اس کا بھی شریعت نے 2 طریقہ کار بتائے نیت کرنے کے. اگر آپ کو تعین نہیں ہے تو پھر 2 طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ بھائی کتنی نمازیں فجر کی میری قضا ہوئی ہوں گی، 100، 200، 300، 400 سال کی، یعنی جتنی بھی آپ نے لگائی سال کے 365 دن ہے، آپ نے کہا 365 قضا ہوئی ہیں یا 600 قضا ہوئی ہیں، 700 قضا ہوئی ہیں. وہ بندہ یہ اندازہ لگا لے کہ کل کتنی فجر کی نمازیں ہیں، کل کتنی ظہر کی نمازیں ہیں، کل کتنی عصر کی نمازیں ہیں. تو کل آپ ایک بار اندازہ لگا کے ایک ریکارڈ آپ پھر اب تو ڈائری بنا لیں کہ بھائی اتنی نمازیں ہیں میری، یہ 500 نمازیں بالفرض فجر کی جو میں نے قضا کرنی ہے. اندازہ لگا لیا آپ نے، 500 نمازوں میں سے آپ شروع کر دیں. اب 2 طریقے یہ ہیں، یا تو آپ کو لیں بھائی وہ جو کل نمازیں فجر کی میرے پہ قضا ہیں ان میں سے پہلی نماز کی میں قضا کرتا ہوں، قضا کر لی، ایک نمبر ٹک کر دیں کہ بھائی اب 449 رہ گئیں، پھر دوبارہ 499 رہ گئیں. دوسری کی آپ نے فجر کی نماز دوسری پڑھی قضا تو آپ 498 کر دیں، 2 ٹک کر دیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اس طرح آپ کرتے جائیں، جیسے 500 نماز ہو جائیں ہر بار یہ نیت کریں جو پہلی نماز میری قضا ہے فجر کی، کل نمازوں میں سے اس کی قضا کرتا ہوں.
دوسرا طریقہ یہ کہ آخری نماز کی نیت کر لیں، بھائی کل جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں سے آخری فجر کی نماز کی قضا کرتا ہوں، 500 میں سے ایک کاٹ دیں، 499 رہ گئی، پھر ایک اور کر لیں آخری نماز، تو پہلی کی نیت کر لیں یا آخری کی کر لیں، دونوں برابر ہے، دونوں طریقے ہیں کہ کل نمازیں جتنی بھی فجر کی ان میں سے پہلی کی نیت کرتا ہوں یا میں آخری کی کرتا ہوں، کل نمازیں جتنی ظہر کی ان میں سے پہلے کی کرتا ہوں، آخری کرتا ہوں۔ ڈائری میں لکھ لیں جو کل نمازیں آپ نے ایک اندازہ لگایا تھا، ایک ایک ٹک لگاتے جائیں کہ بھائی اب ایک کم ہو گئی، ایک کم ہو گئی، اس طرح کر کے آپ کل نمازوں کی قضا، اس طرح جس وقت وہ کل نمازیں جو اندازہ لگایا آپ نے ہو گئی، آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں گی، ادا ہو جائیں گی اس طریقے سے قضا کی صورت میں۔ ایک بات قضا نمازوں سے متعلق یہ سمجھ لیں ناظرین کرام کہ اگر آپ ایک ہی وقت میں کئی نمازیں قضا پڑھ رہے ہیں تو بھی جائز ہے، جو بھی صورت آپ کے لیے سہولت والی ہو آپ اس طرح قضا کریں۔ لیکن ایک طریقہ کار علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر زیادہ نمازیں قضا ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ فجر کے ساتھ فجر کی ہی صرف آپ قضا نمازیں ادا کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، جتنی آپ کے لیے سہولت ہو، یا ایک ہی کر لیں ایک دن میں اگر سہولت سے ایک ہو رہی ہے، اور پھر ظہر کے ساتھ ایک ظہر کر لیں، عصر کے ساتھ ایک عصر کر لیں، مغرب کے ساتھ، ہر دن اس طرح کرتے جائیں۔ جب وہ دن پورے ہو جائیں، جتنی آپ نے اندازہ لگایا تھا، میں نے بتایا 100 200 جتنی نمازیں بھی فجر کی ہیں، جتنی ظہر کی ہیں، جب ظہر کے ساتھ ایک ایک دن کے ساتھ ایک ایک کرتے جائیں، جب دن پورے ہو جائیں وہی آپ ٹک لگاتے جائیں، جب پورے ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ وہ آپ جو بھی طریقہ سہولت ہو آپ کے لیے آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اگر تعین ہو نمازوں کی تو دن اور وقت کے سائن کے ساتھ نیت کرتے جائیں، ورنہ یہ کہ جتنی نمازیں ہیں اندازہ لگا کے پہلی یا آخری کی نیت کر کے آپ نمازیں ادا کرتے جائیں، قضا نمازیں ادا کرتے جائیں۔ اگلی بات قضا نماز سے متعلق ہم نے یہ سمجھنی ہے، دیکھیں ناظرین، مکروہ اوقات جو ہے نماز ادا کرنے کی، جس میں ہم نے مستقل ویڈیو بھی بنائی ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ کر لیں، ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے۔ 3 اوقات جس میں ہر نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے، طلوع کا وقت، زوال کا اور غروب کا وقت، ان اوقات میں قضا نمازیں بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا ان 3 اوقات میں قضا نمازیں ادا نہیں کر سکتے، طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے اور غروب کے وقت۔ اس کے علاوہ جو نفل نمازوں پڑھنے کے 2 الگ مکروہ وقت ہیں، فجر کی نماز سے لے کے طلوع آفتاب تک کا وقت، عصر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب کا وقت، ان 2 وقتوں میں قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، اور ان کے علاوہ باقی اوقات میں تو بدرجہ اولیٰ ادا کی جا سکتی ہیں۔ البتہ یہ جو 2 اوقات ہیں نفل والے، نفل نماز کے مکروہ اوقات، فجر سے لے کے طلوع کا اور عصر سے لے کے غروب کا، اس میں علماء کرام نے یہ بیان کیا اپنے فتاویٰ میں کہ آپ مجمع عام میں نماز قضا نہ کریں، پوشیدہ جگہ میں گھر میں نماز قضا کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ مجمع عام میں کریں گے تو اس میں صرف تھوڑا سا مذائقہ یہ ہے ناظرین کرام کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردہ رکھا ہے، قضا نمازیں ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو آپ بھی وہ پردے کو فاش نہ کریں۔ پردہ اس لیے فاش ہوگا کہ نفل نمازیں تو پڑھ نہیں سکتے اس وقت، اب آپ مسجد میں عصر کے بعد اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہری بات اب قضا کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی نمازیں چھوٹتی ہیں، اب یہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے، اور فجر کے بعد اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے نفل تو پڑھ نہیں سکتے، تو آپ قضا ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک مشورہ دیا ہے علماء کرام نے کہ آپ گھر میں پوشیدہ جگہ میں پڑھیں یا ان 2 وقتوں کے بھی علاوہ میں پڑھیں۔ بہرحال لیکن اگر پڑھتے ہیں مجمع میں تو میرا ہوتا ہے اور کوئی کراہت اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناجائز ہو، نفل نمازوں کے وقت میں آپ مکروہ وقت میں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ فرض ہے نا، قضا نمازیں فرض ہیں، یہ نفل نہیں ہیں، تو جب فرض ہیں تو آپ ادا تو کر سکتے ہیں، لیکن مجمع میں کرنے سے ایک پردہ دری کا سا ماحول بنتا ہے، اس لیے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ آپ گھر میں پڑھنا۔ اور دوسرے کہ بعض ناواقف لوگ اس کو نفل نماز بھی پڑھتا ہوا سمجھ سکتے ہیں آپ کو، تو وہ نفل نمازیں پڑھنا نہ شروع ہو جائیں، ان وجوہات کی بنا پہ آپ پردے میں پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ بہرحال اگر مجمع بھی پڑھتے ہیں تو نفل نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں، بس 3 اوقات جو فرض نماز پڑھنے کے منع اوقات ہیں ان میں قطعاً نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ ان نمازوں کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اب آگئی وہ بات آ گئی جس کا میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، بہت اہم بات ہے کہ قضاء عمری کا ثبوت کہاں سے ہوتا ہے، اور بعض حضرات جو اس کے منکر ہیں ان کا کیا جواب ہوگا کہ وہ کہتے ہیں قضاء عمری کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں قضاء عمری کا بالکل ثبوت موجود ہے، لیکن اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بیان کی، اور وہ طریقہ نہیں جو میں آگے بھی بیان کرتا ہوں کہ 4 رکعت رمضان میں پڑھ لی جمعۃ الوداع میں، وہ والا نہیں، یہ طریقہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ قضاء عمری جتنی نمازیں پر میں قضا ہوئی اس کا تصور شرعاً موجود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ احادیث بیان کرتا ہوں جن سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ دیکھیں ملاحظہ ہو، صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مروی ہے، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک۔ بخاری شریف کی کتاب المواقیت کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ کہ جو شخص نماز بھول جائے، فلیصلی اذا ذکرها، جب اس کو یاد آئے تو اس کو چاہیے کہ اس نماز کو ادا کرے، پڑھے، لا کفارۃ لها الا ذلک، اس نماز کا اس کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی اس نے قضا کرنی ہے، قضا ہی اس نماز کا بدلہ ہے، اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نماز کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، اس کے علاوہ صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مروی ہے، اذا رقد احدکم عن الصلاۃ او غفل عنها فلیصلیها اذا ذکرها فان اللہ عز وجل یقول اقم الصلاۃ لذکری۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے وقت سوتا رہ جائے یا اس سے بھول جائے، غفلت ہو جائے، بھول جائے نماز کے وقت میں نماز ادا کرنا، فلیصلی اذا ذکرها، تو اس کو چاہیے کہ جب نماز اس کو وقت گزرنے کے بعد یاد آئے اس نماز کی قضا کرے، اس کو ادا کرے، فلیصلی اذا ذکرها فإن اللہ عز وجل یقول، کیونکہ اللہ عز وجل نے فرمایا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے اپنی نمازوں کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ سورۃ نساء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يرقد عن الصلاۃ ويغفل عنها قال كفارتها يصليها اذا ذكرها، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نماز کے وقت سوتا رہ جاتا ہے یا یہ کہ وہ بھول جاتا ہے نماز ادا کرنا، وقت گزر جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا متبادل یہی ہے کہ جب اس کو یاد آئے تو اس نماز کی قضا کرے۔ یہ تین احادیث میں نے آپ کے سامنے ناظرین بیان کر دی، ایک بخاری کی، ایک مسلم کی، ایک نسائی کی۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نماز کا متبادل یہی ہے اگر وہ ادا ہونے سے رہ جائے کہ اس نے ان نمازوں کی قضا کرنی ہے، اس نماز کی متبادل یہی ہے صرف کہ اس نے اس کی قضا کرنی، کوئی پیسے کوئی اور چیز اس نماز کی جو 4 رکعت یا 2 رکعت نماز رہ گئی ہے اس کا متبادل وہی 4 رکعت یا 2 رکعت ہے، کوئی پیسے کوئی چیز کوئی فدیہ کوئی عمل اس کے متبادل نہیں ہو سکتا۔ نئی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اقم الصلاۃ لذکری قرآن کریم کی آیت سے خود استدلال کر لینا، اجتہاد کر لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ مہر لگا دی کہ قضا نمازوں کا ثبوت، نمازوں کی قضا کرنے کا ثبوت احادیث سے ہی نہیں قرآن کریم سے بھی اقم الصلاۃ لذکری جیسے نماز قائم کرنے کو ثابت ہے، یعنی نماز کی ادا کے لیے یہ آیت دلیل ہے، اسی طرح یہ آیت نمازوں کی قضا کی بھی دلیل ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری مطلق ہے، اس سے نماز ادا کرنا جیسے ثابت ہوتا ہے ویسے نماز قضا کرنا بھی اسی آیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استدلال کر کے ہمیں بتا دیا کہ ہر نماز جو بھی رہ جائے اس کی قضا کرنا اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ناظرین ثابت ہوا کہ قرآن کریم سے بھی اور احادیث صحیحہ سے بھی نمازوں کی قضا کرنا ثابت ہوتا ہے۔ نیز غزوہ خندق کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی جو نمازیں قضا ہوئی تھیں ان تمام نمازوں کو قضا کیا گیا ہے، تمام کتب روایات میں یہ روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ لہذا ناظرین اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے، احادیث سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ بات ثابت ہوگی کہ تمام نمازوں کی قضا کرنی ہے۔ یہ مطلق آیات تھی، احادیث تھیں اور آپ علیہ السلام کا عمل تھا، تمام نمازیں قضا کی گئی ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص آپ کے سامنے یہ شبہ یا یہ بیوقوفانہ بات کرے کہ ایک نماز کی قضا تو اس سے ثابت ہوتی ہے لیکن زیادہ نمازوں کی قضا کو کہتا ہے اس سے ثابت نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ دلیل لاؤ کہ زیادہ نمازیں قضا کرنی ہے، تو آپ نے اس شخص سے یہ بولنا ہے کہ بھائی اس سے تو سب ثابت ہو رہا ہے نماز کی قضا کرنی ہے۔ اگر آپ استثناء کر رہے ہو کہ ایک ثابت ہو رہا ہے اور زیادہ ثابت نہیں ہو رہی تو دلیل آپ کے ذمہ ہے، آپ دلیل لاؤ کہ زیادہ نمازوں کو قضاء عمری میں، یعنی زیادہ نماز اگر قضا ہوں تو ان کو قضا نہیں کرنی، تو اس نماز نہیں کرنے کی دلیل تو دینا آپ کے ذمہ ہے نا۔ ہم نے تو دلیل دے دی کہ ہر نماز جو رہ جائے فلیصلیھا اذا ذکرھا، اس کو پڑھنا ہے، اب ایک رہ جائے تب بھی پڑھنا ہے، زیادہ رہ جائے تب بھی پڑھنا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے پڑھ کے بھی دکھا دیا عملاً۔ تو ان روایات سے اور آپ علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ جتنی بھی نمازیں رہ جائیں، چاہے 200 رہ جائیں، چاہے 400 رہ جائیں، چاہے 600 رہ جائیں، چاہے زندگی کی رہ جائیں، ان کی قضا ہی ان کا حل ہے، اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ زیادہ نمازوں کی قضا نہیں ہے تو اس کی دلیل آپ نے اسی سے مانگنی کہ آپ دلیل دو، ہم نے تو دلیل دے دی، احادیث بھی ذکر کر دی، آپ علیہ السلام کا عمل بھی ذکر کر دیا کہ قضا نمازوں کی قضا ہی ان نمازوں کا حل ہے اور کوئی حل موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آخری بات اس ویڈیو سے متعلق جو میں نے کو شروع میں بیان کی، بہت اہم بات ہے کہ عوام میں جو ایک مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں، جیسا کہ آج 14 اپریل کو ممکن ہے آخری جمعۃ الوداع ہو، تو اس جمعۃ الوداع میں اگر آپ ایک نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں قضاء عمری کی نیت سے تو آپ کی تمام عمر کی قضا نمازوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ کیا اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک من گھڑت پروپیگنڈا ہے جو عوام میں مغالطہ ڈال کے عوام کو نمازوں سے جو سستی ہے اس میں اور اضافے کا باعث بننے کے لیے ایسا من گھڑت کہ وہ پہلے ہی لوگوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہے، ان کو ایسی بات بتا دینے کہ ایک نماز کافی ہو جاتی ہے تو وہ تو ان میں اور سستی کا باعث بنے گا، اور نیز اس کا کوئی شرعاً ثبوت بھی نہیں ہے۔ یہ ایک باطل اور ایک من گھڑت بات ہے، اس کی دلیل بھی میں آپ کے سامنے آگے پیش کرتا ہوں۔ باقی میں نے آپ کے سامنے تفصیل بتا دی تھی کہ قضا نماز کرنے کا کیا طریقہ ہے، ایک ہو یا زیادہ ہو لا تعداد ہو، سب کا طریقہ علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ دوسرا میں نے روایت سے آپ کے سامنے پیش بھی کر دیا کہ قضا نمازوں کا جتنی نمازیں بھی ہوں قضا کرنا ہی ان کا حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ لہذا جتنی بھی نمازیں ایک شخص کی رہ جائیں اس نے وہ نمازیں قضا کرنی ہے، بالفرض اگر قضا نہیں کر پائے اور اس کی زندگی کی آخری عمر آ گئی تو اس نے فدیہ دینا ہے، ہر نماز کا فدیہ، صدقہ فطر کے مقدار کا رقم اس نے فقیر کے حوالے کرنا ہے، چاہے وہ ایک نماز ہے، چاہے 100 نمازیں، چاہے 1000 نمازیں، ان نمازوں کا فدیہ دے گا۔ وہ اندازہ لگا کہ کتنی نماز اس کے اوپر رہ گئی ہیں اگر اس کو علم نہیں ہے۔ لیکن
قضا کرنی ہے یا فدیہ دینا. جیسے روزے کے مسئلے کا حل بھی ہے کہ روزے کی قضا کرنی ہے یا پھر فدیہ دینا ہے آخری عمر میں اگر قضا روزوں کی نہیں کر پائے. اسی طرح نماز کی بھی ہے. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ایک آپ نے 4 رکعت پڑھی اور تمام عمر کی نمازوں کی طرف سے وہ تمام سالوں کی نمازوں کی طرف سے وہ ادا ہو جائیں. ایسا شرعاً کسی بات کا ثبوت نہیں ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے ایسی بات بیان کرتا ہے تو آپ نے قطعاً کسی غلط فہمی میں شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک من گھڑت روایت ہے جو لوگوں نے بیان کی ہے. میں آپ کے سامنے ملا علی قاری رحمہ اللہ جو احادیث کے بہت مشہور شارح ہیں، مشکات شریف کی ان کی جو ہے شرح ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی مرقات المفاتیح علی مشکات المصابیح، بہت معتبر ترین شرح ہے. انہوں نے اس میں بھی اور انہوں نے اس حدیث سے متعلق اس من گھڑت روایت سے متعلق جو لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے کیا بتایا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کرتا ہوں. یہی ملا علی قاری رحمہ اللہ موضوعات کبریٰ میں کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ ہو. حدیث من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى 70 سنة باطل قطعا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا تقوم مقام فائتة سنوات الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. ملا علی قاری رحمہ اللہ موضوعات کبریٰ میں کہتے ہیں حدیث جس نے رمضان کے آخری جمعے میں ایک فرض نماز ادا کر لی اس کی 70 سالوں کی فوت شدہ نمازوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، یقینی طور پر باطل ہے، کیونکہ اس اجماع کے مخالف ہے کہ عبادات میں سے کوئی شے سابقہ سالوں کی فوت شدہ عبادات کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. اس میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ہمارے سامنے ایک اور انتہائی قیمتی بات رکھ دی ناظرین کرام کہ ایک تو میں نے بیان کیا قرآن و سنت سے آپ علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے ہر نماز کی قضا کرنی ہے. دوسرا اجماع ہے امت کا، اجماع ہے کہ ہر عبادت جو قضا ہو جائے اس کی قضا ہی اس مسئلے کا حل ہے. ادا ہونے سے رہ جائے چاہے نماز ہے چاہے روزہ ہے، اس کا حل اور کوئی شرعاً موجود نہیں ہے. ایک ہے تو ایک قضا کرنی ہوں گی، زیادہ ہیں تو زیادہ قضا کرنی ہوں گی. ایک روزہ ہے تو ایک قضا کرنا ہوگا، 10 ہیں تو 10 روزے قضا کرنے ہوں گے. ایک نماز ہے تو ایک قضا کرنی ہوں گی، 10 ہیں تو 10 قضا کرنی ہوں گی. ایک ہی کوئی اور متبادل کہ ایک مختصر وقت میں ہم نے کوئی کام کیا اور وہ سب کی طرف سے ہو جائے، ایسی کوئی بات اجماع ہے کہ شرعاً موجود نہیں ہے. تو ایسی کوئی من گھڑت بات ہو، کوئی باطل ہونے کا باطل قطعاً قطعی طور پہ یہ بات باطل من گھڑت جھوٹ پروپیگنڈا ہے کہ ایک نماز آپ نے پڑھی اور 70 سالوں کی نماز کا عمر کی نمازوں کی وہ قضا کی کافی ہو جائے گی، ایسی کوئی بات شرعاً موجود نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی قضا نمازوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. تو جو نماز ہماری رہ گئی ہے اس کی ہم اہتمام کے ساتھ، میں نے آپ کو جو بتایا مختصر انداز میں آپ اس کو یاد رکھیں کہ اس کی ہم ایک ڈائری بنا لیں اور اس کے ساتھ مجموعی نمازیں ہم اندازہ لگا لیں اتنی رہ گئی ہیں اور ان کی ایک ایک کر کے ہم قضا ایک ایک نماز کے ساتھ کرتے جائیں. جو بھی طریقہ آپ کو سہولت لگے مکروہ اوقات کے علاوہ آپ اس کی قضا کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ان نمازوں کی قضا کو قبول فرمائے گا. توبہ بھی کرتے جائیں نمازوں کے ادا کو چھوڑنے پر، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. لیکن طریقہ کار وہی ہے کہ ان نمازوں کی قضا کرنی ہے، ایک ہو یا ایک سے زائد ہوں. قضا عمری کے نام سے جو جمعے کے دن مشہور ہے جمعۃ الوداع کے وقت، وہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایسی بھی میں نے آپ کو بتایا کسی بات کی کوئی حقیقت رہی ہے کہ قضا ثابت ہی نہیں ہے. ایسا کوئی بھی شخص آپ کو ایسی بات کہتا ہے تو اس کی بات سننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. علماء کرام سے رابطہ کریں. میں نے آپ کے سامنے بخاری کی، مسلم کی، نسائی کی احادیث بتا دی. قرآن کریم کی آیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود استدلال کر لیا، تب تو بات ہی ختم ہو گئی. کسی اور مجتہد نے یا کسی اور بزرگ نے استدلال کیا ہوتا تو پھر بات کرنے کا موقع ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت سے استدلال کر کے اقیم الصلاۃ لذکری سے جب بتا دیا کہ نمازوں کی قضا کرنی ہے، لا کفارۃ لہا، اس کی کوئی کفارہ کوئی متبادل نہیں ہے سوائے قضا کے کہ قضا کرنی ہے. تو جب علیہ السلام نے بتا دیا تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی بات کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے نمازوں کی قضا، روزوں کی قضا کا اہتمام کریں اگر کوئی رہ گئے، اور آئندہ نہ چھوڑنے کا عزم مصمم کریں. اپنا خیال رکھیے گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو اس کا اظہار ضرور کریے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.